خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر مرد اور عورت، یہ جس کو ہم جوڑا کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان کے بغیر اس کائنات کی تکمیل نہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جانے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں ٹھہرا دیا، جنت میں تمام نعمتیں تھیں، ہر طرح کی راحتیں تھیں، لیکن جنت میں بھی تکمیل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ جو کمی تھی جنت میں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اور بیوی کو پیدا کر کے ان کے ساتھ جنت میں ٹھہرایا، تو جنت کی نعمتوں کی تکمیل پھر ہوئی. اس کے بغیر جنت کی نعمتوں کی بھی تکمیل نہیں ہے. یہ انسان کے لیے اتنا ضروری تھا. اگر اکیلے تنہا زندگی گزارنا یہ سکون کے لیے کافی ہوتا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکیلے ہی رکھ دیتے، اور وہ اکیلے رہتے رہتے جنت میں تو ساری نعمتیں موجود تھیں. لیکن میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اگر بیوی کو پیدا کیا ہے تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس کے بغیر تمہاری زندگی نہیں چلے. تمہاری زندگی تب چلے گی اگر یہ نعمت ہوگی. بلکہ اگر یوں کہوں تو بے جا نہیں کہ باقی نعمتیں بھی قابل استعمال اور قابل لذت تب بنتی ہیں جب انسان کی زندگی کا ساتھی ساتھ. اگر وہ ساتھی ساتھ نہ ہو تو پھر یہ نعمتیں بھی پھیکی پھیکی سی لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ جو جوڑا بنایا ہے، یہ انسان کی روحانی اور دنیاوی زندگی کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرما رہے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میری قدرت کی نشانی وہ آسمان، وہ زمین، دنیا سے پیدا ہونے والے غلے، پہاڑ، دریا، ہوائیں، سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں. دیکھو تو تمہیں میں نظر آؤں گا. تو فرمایا میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویوں کو بھی پیدا کر دیا. تو یہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کرنا یہ بھی میری قدرت کا شاہکار ہے، میری قدرت کی نشانی ہے، یہ مجھے پہچاننے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دے ہیں. اور فرمایا غرض کیا ہے، یہ کیوں اس کو پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا غرض یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ تمہارے سکون کا ذریعہ بنے، تمہاری راحت کا ذریعہ بنے. تم تھکے ماندے باہر سے آتے ہو، پریشان باہر سے آتے ہو، جب گھر میں پہنچو تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تمہاری تھکاوٹ بھی اتار دے، تمہاری ذہنی الجھنوں کو بھی دور کر دے، تمہاری ٹینشن کو بھی دور کر دے. فرمایا یہ غرض ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ جب تم گھر آؤ تو آتے ہی جیسے لوگ سکون کے لیے گولی کھاتے ہیں، صاحب نیند کی گولی کھا لو سکون آ گیا، فلاں گولی کھا لو درد سر دور ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی غرض یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم پریشان تھکے ماندے آئے، گھر آتے ہی تمہیں اس سے سکون مل جائے گا۔ اللہ نے تمہارے سکون کی گولی اس کو بنائی کہ یہ تمہارے سکون کے لیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور تمہارے اور اس کے درمیان مودت اور رحمت۔ مودت کہتے ہیں محبت کو اور رحمت کہتے ہیں شفقت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زوجین میں محبت کا رشتہ بھی رکھا ہے اور شفقت کا رشتہ بھی رکھا ہے کہ آپس میں قلبی لگاؤ بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر شفقت بھی کرتے ہیں۔ کوئی ذرا بیمار ہو جائے تو دوسرے کی جان کو بن جائے گی، تو یہ شفقتیں بھی ہیں اور میں نے کہا قلبی محبتیں اور الفتیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اغراض بیان کی ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے لیے بیوی کس لیے بنائی ہے، تو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ یہ تمہارے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور تمہارے درمیان الفتوں اور محبتوں کا ذریعہ اللہ نے اس کو بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی نازل ہوئی ہے تو آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ورنہ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ کچھ دیر تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھنا کہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اپنے اللہ سے لو لگی ہو اور کوئی دوسرا آدمی انوالو نہ ہو۔ تنہائی یہ انبیاء کی سنت ہے، وہ تنہائی بھی کچھ دیر اختیار کیا کرتے تھے، اس کو ہم خلوت کہتے ہیں۔ تو تنہائی یہ محبت کا تقاضا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی لے کر آئے ہیں۔ وحی کا معنی یہ ہے کہ آج اللہ کا ایک پیغام آ گیا ہے، اور وحی کا معنی یہ ہے کہ آج آپ کے کندھوں پر پوری کائنات اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ذمہ داری ڈالی۔ وحی آنے کا مطلب یہ تھا کہ اے ہمارے نبی، اب ہم نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا ہے، یہ جو پیغام ہماری طرف سے اب آپ کو آیا کرے گا، اس پیغام کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، اور روئے زمین میں بسنے والے تمام انسانوں تک آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے ایسی محنت کرنی ہے، ایسا بندوبست کرنا ہے کہ یہ پیغام پوری روئے زمین کے انسانوں کو پہنچے، اور موجودہ نہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی پہنچ جائے۔ یہ ذمہ داری میرے نبی کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے۔ اگر طبیعت میں احساس ہو، ذمہ داری کا احساس ہو، تو شاید اس سے بڑی ذمہ داری کائنات میں نہیں ہے۔ تو جس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہوگی کہ موجودہ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں اور جن ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے، اور ایسا بندوبست کرو کہ قیامت کے آخری انسان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو میں نے کہا یہ ذمہ داری جب آپ پہ ڈلی ہے تو اس ذمہ داری نے آپ نے کیا احساس پیدا کیا ہے کہ آپ گھر تشریف لائے ہیں اور زمبی رونی میرے اوپر چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ جب آدمی ذرا ٹینشن اور پریشانی میں ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی چادر لا کے سائڈ سے لمبے بیٹھے۔ تو یہ کیفیت آپ کی بنی ہوئی ہے۔ آپ اس ذمہ داری کا احساس لے کر اپنے گھر آتے ہیں تو اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ماڈل اور نمونہ ہیں قیامت تک آنے والی عورت ہے، جو ماڈل اور نمونہ ہے، مثالی عورت ہے، قیامت تک آنے والی عورتیں اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ عورت کسے کہتے ہیں تو جو نبی کی پہلی بیوی ہے اس کو ذرا اٹھا کے دیکھو کہ عورت کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو قرآن نے کہا تھا نا ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ آیت اگر 100% کسی عورت پر صادق آتی ہے تو وہ اماں جان سیدہ خدیجہ ہے۔ بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت نازل ہی شاید ان کے حق میں ہوئی ہے۔ آپ پریشانی کے عالم میں ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور بھانپ گئی ہیں کہ آج میرے شوہر میرے سرتاج بہت پریشان ہیں،
اور پریشانی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ طبیعت میں احساس ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری مکے والوں کی نہیں ہے، عرب کی نہیں ہے، پوری روئے زمین کے تمام انسانوں اور جنوں کی ہے، موجودہ کی نہیں ہے، قیامت تک کی ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ یہ پیغام پہنچانا ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کریں اس کے لیے کوشش۔ تو کیا احساس ہوا ہوگا، طبیعت پر کیا گزرا ہوگا؟ تو اما جان نے جب دیکھا کہ پریشان ہے تو اما جان پاس آئی ہیں اور آ کر تسلی دے رہی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم۔ اے میرے حبیب، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو بالکل پریشان نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ کی عادتیں بہت اچھی ہیں۔ آپ کی کیا اچھی ہیں؟ عادتیں بہت اچھی ہیں۔ اگر اس تسلی کو دیکھو بھائی تو ایک سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے، عبادتیں بھی بہت اچھی کرو، اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ بھائیوں اپنی عادتیں بھی بہت اچھی کرو۔ جو اما جان نے یہاں بیان کیا ہے وہ عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، جس کو میں اور آپ عادات کہتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انک لتصل الرحم، کہ اے میرے حبیب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رشتہ دار کچھ بھی کرے، قطع تعلقی کرے، بک بک کرے اور نہ جانے کیا کچھ کرے، لیکن آپ کا رویہ تو ان کے ساتھ جوڑنے کا ہوتا ہے، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ کی عادت ہے، جس انسان میں یہ عادت ہوگی تو ہماری اماں نے یہ گواہی دی ہے، لا یخزیک اللہ، اللہ اس کو ضائع کبھی نہیں ہوگی۔ تم عادت بنا کے دیکھ لو، اللہ تمہیں کبھی دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ ایک جواب پتھر نہ ملتا تو یاد رکھنا کہ پتھر اپنے سر پر بھی پڑے، پھر پتھر ادھر نہیں جائے گا، یہ پتھر میرے سر پہ بھی آئے گا، خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو یہ ایک عادت یہ بیان کی، انک لتصل الرحم، کہ اللہ کے حبیب آپ تو بہت صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تکسب المعدوم، جن بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، کمائی خود کرتے ہو اور دے کے ان کو آ جاتے ہیں، کمائی خود کرتے ہو اور کما کما کے جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیتے جاتے ہو۔ دنیا والے تو آج یہ کہتے ہیں کہ کما کے دوسروں کو دے دینا یہ نادان لوگوں کی بات ہے۔ نہیں، یہ نادان نہیں، کائنات کے سب سے بڑے عقل مند وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ کہہ رہی ہے کہ میرے حبیب آپ کی عادت تو یہ ہے، کمائی آپ کرتے ہیں اور جو غربا، فقراء، معدوم جن کے پاس کچھ نہیں ہے آپ ان کو دے دیتے ہیں، کما کما کر ان کو دے دیتے ہیں۔ دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے، قرضہ کسی نے دینا ہے آپ کہتے لاؤ یار یہ میرے سر ڈال دو، میں دے دوں گا تیرا قرضہ، تو چل جاؤ۔ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو اما جان یہ جملے کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہاری بیگمات کس لیے پیدا کی ہے، تو بیگمات کی غرض ذکر کی جا رہی ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا، تم باہر سے آؤ، تم ٹینشن کا شکار ہو، تم تھکے ماندے ہو، الجھے ہوئے دماغ لے کر آؤ، لیکن جب گھر میں پہنچے تو اللہ نے ایک سکون کی گولی تمہارے گھر میں رکھی ہے جسے بیوی کہا جاتا ہے، تو کہا وہ تمہاری ساری ٹینشنوں کو دور کر دے، تمہاری تھکاوٹوں کو دور کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے۔ فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، راحتوں کا ذریعہ ہے۔ یہ بیوی کی غرض بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے ذرا مجھے اور آپ کو، ہم بھی اپنی بہو بیٹیوں والے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اپنی سوسائٹی میں عورت کو اس نہج پر تیار کریں؟ کیا ہم اپنے معاشرے میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بڑی عورتیں کیا آگے آنے والی نسل کو وہ سکون کی گولی بنا رہی کہ نہیں بنا رہی؟ بھائی اگر آپ کی پروڈکٹ وہ اسی لیے بن رہی ہے جو اس کی غرض ہے، پھر تم کامیاب ہو، اور اگر آپ کی وہ مصنوعات جس کام کے لیے تیار ہونی چاہیے وہ کام نہیں تو پھر تمہاری فیکٹری ناکام ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، میرا گھر، میرے تعلیمی ادارے
وہ آج کی بچی کو ازواجن لتسکنوا الیہا، یہ اس کی غرض بتاتی ہے کہ بیٹی تمہیں اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ کام قرآن نے بیان کیا ہے، تم نے اپنے خامد کے سکون اور راحت کا ذریعہ بننا ہے، تم نے اپنی ہر چیز قربان کر دینی ہے، اپنے خامد کو پریشان نہیں ہونے دینا۔ یہ سبق نہ میرا ادارہ پڑھا رہا ہے، نہ میرا اسکول اور کالج پڑھا رہا ہے، نہ آج بھی ماں ہی پڑھا رہی ہے، ماں بھی نہیں ہے سکھاؤں کہ یہ تو ایسا راستے چلنی ہے کہاں جانی تو جا کے سکون کا ذریعہ بنی۔ تو میں نے کہا یہ تو ماں بھی آج کی سبق نہیں پڑھا رہی ہے، قرآن کہتا ہے میں تمہیں سبق پڑھاتا ہوں ازواجن لتسکنوا الیہا۔ اور اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ کائنات کی ذمہ داریاں لے کر آج میرے حبیب گھر لوٹے ہیں تو بڑے پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا، اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر۔ تو بیوی پاس کھڑی ہو گئی ہے اور ایسے تسلی کے جملے کہے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں، کائنات میں نبی کو، نبی آخر الزمان کو سب سے پہلی تسلی آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ نے، سب سے پہلی تسلی حضور کو آپ کی بیوی نے دی ہے۔ ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کہ کوئی پریشان ہوئے کہ حوصلہ دے کے پیروں پہ کھڑا کر دو دوبارہ ہی۔ تو اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے، میرے نبی آج اس پریشانی میں ہیں کہ یا اللہ قیامت تک روئے زمین کے لوگوں تک پیغام کیسے پہنچانا ہے، یہ پریشانی تھی، چادر لے کر لیٹ گئے ہیں۔ اگر نبی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے تو وہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ اس لیے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، آپ کو آپ کا اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، آپ کی عادتیں بہت اچھی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ عورت کا کردار ہے اس معاشرے میں کہ نبی کو بھی حوصلہ دینے والا اللہ نے ایک عورت کو بنایا اور نبی کو بھی دوبارہ اپنی حالت پر قائم کر دینے والا اللہ نے ایک عورت کو بنایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا کردار معاشرے میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنے معاشرے کی عورت کو ایسا بنائیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے معاشرے کی اپنی بہو بیٹی کو ایسا بنا لیں کہ وہ اپنے خامد کے سکون کا ذریعہ بنے، اس کی پریشانیوں کو، اس کی ٹینشنوں کو دور کر دیں۔ میں نے کہا یہ کیفیت ازواجن لتسکنوا الیہا کے اندر ہے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، فرمایا تمہارے درمیان الفتیں، محبتیں اللہ نے پیدا کر دی اور شفقتیں بھی۔ اماں جان کے قربان جائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار خاتون، آج کی زبان میں کہنے لگا آپ کے ہاں کوئی مل مالک، کوئی کمپنی کا آنر اور کوئی فیکٹری کا مالک، اس زمانے میں جو تجارتی قافلے چلتے تھے تو جو ان تجارتی قافلوں کے آنر ہوتے تھے ان میں ایک مکے کی آنر سیدہ خدیجہ تھی۔ آپ کے تجارتی قافلے چلا کرتے تھے جی ٹرک پر بھر کے چلتے تھے، اس زمانے میں لوگ سامان لے کر جاتے تھے، ادھر سے لے کر آتے تھے اور وہ پورے قافلے سے خدیجہ کا سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا مال دیا تھا اور جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو آپ اپنے محاورات میں کہتے ہیں یک جان دو قالب، کہ جسم تو دو ہے لیکن دیکھنے کو جان ایک ہی ہے۔ اگر یہ محاورہ کہیں صادق آتا ہے تو میرے نبی اور ان کی بیوی پر صادق آتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کر کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال و دولت کس کا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کریں اس کو خرچ جیسے چاہتے ہیں۔ جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے میرا مال حاضر ہے، یہ تو میری سعادت ہے، آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا جعل بینکم مودۃ ورحمۃ، ارے آپس میں قلبی محبت کمال درجے کی ہونی چاہیے، وگرنہ وہ میاں بیوی نہیں ہے، وہ کوئی اور بڈھے گڈھے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر وہ میاں بیوی ہے تو اللہ کہتے جعل بینکم مودۃ، آپس میں مودت قلبی محبت ہونی چاہیے، اور رحمت جیسے چھوٹوں پر شفقتیں ہوتی ہیں، انسان اپنے چھوٹوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے، تو خامد بیوی کے لیے اور بیوی اپنے خامد کے لیے کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ خامد اور بیوی جو جوڑا بنایا ہے
ان کے یہ تعلقات اللہ چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بھائیو یہ کائنات کی تکمیل بیوی کے بغیر نہیں ہے, عورت کے بغیر نہیں ہے, اور اسلام میں عورت کا بہت اونچا مقام ہے, اور شرط یہ ہے کہ واقعی وہ کمال درجے کی عورت ہونی چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ماحول میں مسلمان خاتون کو ایسا بنانے میں کامیاب ہوں. جب کوشش کریں گے تو بن جائے گا, لیکن جب مادیت کی دوڑ ہے تو پھر کچھ اور تو بن رہا ہے, یہ سکون کا ذریعہ نہیں بن رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع, کہ عورت کے ساتھ جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین, کہ جب تم دیکھتے ہو نکاح میں تو یہ دیکھتے ہو کہ مال و دولت کتنا ہے, یہ دیکھتے ہو اس کا خاندان کیسا ہے, یہ دیکھتے ہو کہ اس کی خوبصورتی کتنی ہے, اور یہ دیکھتے ہو کہ اس کی دینداری کتنی ہے, سمجھدار کتنی ہے, وفادار کتنی ہے, سلیقہ اختیار کتنی ہے, یہ چیزیں دیکھتے ہو. تو آپ نے فرمایا بس پھر بذات الدین تریبت یدا, تمہارے ہاتھ مٹی میں ملے. اگر دیکھنا ہو تو میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں سگڑ پر اس میں دیکھو, اس کا وفا شیار ہونا دیکھو, اس کا سلیقہ شیار ہونا دیکھو کہ وہ کتنی سلیقہ مند عورت ہے, وہ دیندار کتنی ہے, مذہبی کتنی ہے, یہ چیز دیکھو. آپ نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس چیز کو نکاح کی بنیاد بناؤ. یہ آپ نے نکاح کی 4 بنیادیں بنائی ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو عام طور پر دیکھی جاتی ہیں, لیکن اس میں پہلا نمبر کس کا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا فرض سے بذات الدین, کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دیندار کتنی ہے. اچھا ایک بات اس کی وضاحت کر دوں, دیندار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازاں کہیں ہوتی پڑتی, اس لیے کہ ہمارے ماحول میں عجیب ایک خبت ہے کہ ہم دیندار ہونے کا معنی نہیں سمجھتے کہ دیندار کہتے کس کو ہے. تو دیندار میں بھائی بڑی معذرت, اکیلی نمازیں نہیں ہیں, نماز تو دین کا ایک جز ہے, دین کے باقی بھی حصے. جب آپ نے دیندار دیکھنا ہے تو جہاں آپ اس کی عبادات کو دیکھیں وہاں عبادات کے ساتھ ساتھ جس کو میں نے آداب کہا ہے, اپنے نبی کی آداب کہا ہے, یا آپ اخلاق کہتے ہیں, یا ملنا برتنا کہتے ہیں, یا سلیقہ شیاری کہتے ہیں, یہ بھی دین میں داخل ہے جاتے ہیں, یہ دین سے باہر نہیں ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو فرمایا ان چیزوں کو دیکھو کہ اگر یہ چیزیں اس میں موجود ہیں, مال کی کمی بھی برداشت کی جا سکتی ہے, خوبصورتی کی کمی بھی برداشت کی جا سکتی ہے, بہت اونچا خاندان نہیں ہے یہ بھی کمی برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن بھائیو اگر عادات اچھی نہیں ہے اور میں نے کہا کہ اس میں دین نہیں ہے تو یہ کمی ناقابل برداشت ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل بذات الدین, کہ تم جب نکاح کرنے لگو تو تم کوشش کرو کہ جس پر دیندار ہونے کا لفظ ثابت آتا ہے, عبادات اور آداب, عبادات اور اخلاق, عبادات اور کردار, عبادات اور سلیقہ شیاری, یہ چیز دیکھ لو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں عورت کو پیدا کیا ہے, نکاح کو انسان کا بشری تقاضا رکھا ہے, تو وہاں عورت کے کمالات بھی بیان کیے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بیوی کی بنیادی غرض ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ہے. جب یہ ساتھ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک اکیلا 2 11 ہو جاتے ہیں, پھر انسان کی پاور میں اضافہ ہوتا ہے, انسان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے. اس لیے ضرب المثل ہے کہ دنیا میں آپ کسی کامیاب انسان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, وہ نبی ہو, وہ ولی ہو, وہ دنیا کا کام کرنے والا ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, کسی کامیاب مرد کے پیچھے آپ دیکھیں گے اس وقت تک مرد کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے کسی کامیاب عورت کا ہاتھ اور کردار نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے مردوں کی کامیابی یہ مرہون منت ہے ایک کامیاب عورت کے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی ہمیں اپنے معاشرے میں جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے
جس کو ہم خاتون کہتے ہیں اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کا بھی حق میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں. ان کو نظر انداز کرو گے تو تمہارا معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، لیکن اگر ان کو ساتھ لے کر چلو گے تو تمہارا معاشرہ بہت اچھا چلا جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ ان کی کردار سازی نہ کی گئی اور ازواج المتقون کا مذہب ان کو نہ بنایا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. یا اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا بنا کے رکھتے ہیں. تفکرات، گھروں کی ٹینشنیں، الجھنے، یہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتی ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ میاں سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے میرے اللہ ایسی عورت سے بچا کے رکھنا جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر کے رکھ دے. یہ حضور کی دعا ہے. تو اس لیے بھائی نکاح، چونکہ آج کل نکاح چل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ نکاح کے موضوع پر بھی کچھ عرض کرنا چاہیے، اور اس میں خامن کی صفات کیا ہونی چاہیے، عورت کی کیا ہونی چاہیے، یہ دونوں انشاءاللہ مل کے چلتی رہیں گی. اور آپ سے درخواست ہے کہ جو اپنے متعلق ہے بھائی وہ میں اور آپ اپنی کمی کو دور کریں. یہ نہ ہو کہ جو ان کے متعلق ہے وہ تو آپ گھر جا کے سنائیں بڑی خوشی سے کہ مفتی صاحب نے آج کیا بندے نہیں ہتھیاں بن جاؤ. تو یہ کام غلط ہے. پہلے آپ بندے دے پوت بنا گے تو وہی بندے نہیں ہتھیاں بن جائیں. تو اس لیے جو ہمارے متعلق ہے وہ ہم نے اپنانا ہے، اور جو ان کے متعلق ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، موقع محل کو دیکھ کر. یہ کوئی بم یا ڈنڈا نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے مار دو. نہیں، اس کے لیے عقل چاہیے. موقع محل تلاش کر کے بات کرو گے تو بات سونے کی ڈلی بن جائے گی. بے موقع کرو گے تو سونے جیسی بات مٹی میں ملا کے رکھ دو گے. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ ان موضوعات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اگر ہم اس ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی، آئلی زندگی نہیں سیکھیں گے تو بھائی پھر میری اور آپ کی زندگی جانوروں والی بن جائے گی. یہ بھی میرے دین کا حصہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ عورت کی غرض ازواج لتسکنوا الیہا، کہ اللہ ہماری عورتوں کو ایسا بنا دے جیسے اماں خدیجہ تھی جو میرے نبی کے لیے سکون کا ذریعہ بن گیا. جعل بینکم مودۃ و رحمہ، دلوں میں محبتیں، الفتیں اور شفقتیں ہونی چاہیے. جیسے اماں جان نے اپنا پورا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا، یہ طریقہ، یہ جذبہ اگر آج کی خاتون میں بھی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے گھر سکون کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کرنے کی توفیق. وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي